पिता बाप से पूछे कि अब्बू जान तू हमसे पहले कैसे आ गया? आ जाओ कुरान की तरफ, आ जाओ रसूल की हदीस की तरफ। इख्तिलाफ जान कुछ उसके बोल भी रखे हुए, अब क्या कहा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन सलमत बिन अब्दिर्रहमान क़ाल सअल आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़क़ालत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकअतन युसल्ली अर्बअन मा हुस्नुहुन्न व तूलुहुन्न ثم يصلي أربعا ما حسنهن وطولهن رواه البخاری فی کتاب الصلاة۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے پیش کیا ہے۔ اور ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، جب جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو مسلمانوں میں بہت ساری کھلبلی مچ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کھلبلی یہ بھی مچ جاتی ہے کہ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اس میں بھی جھگڑنا شروع، اختلاف کرنا شروع۔ جب جب رمضان آئے گا یہ بہت چھڑ جاتا ہے، 8 رکعت پڑھنا کہ 20 پڑھنا، ہمارا صحیح ہے تو ہمارا صحیح، اور کون سا صحیح ہے نہ صحیح ہے؟ قرآن حدیث میں تو دیکھو یہ شریعت فیصلہ کرے گی کون صحیح ہے کون غلط۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نکل جاتا ہے، لیکن قرآن حدیث کو سمجھے تب تو، اس پر عمل کرے تب تو۔ تو آئیے آج کی اس درس میں تراویح کے نماز کے تعلق سے کچھ اہم مسئلے بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، تراویح کا لفظ جو یہ کہاں سے آیا؟ کیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے؟ پہلی بات، جیسا کہ ان لوگوں کے اعتراض بھی ہے جو مقلدین حضرات ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، جو بھی مسلک کے ماننے والے، ان کا اعتراض یہ ہے کہ تراویح کا لفظ نبی کی حدیث سے دکھا دو۔ یہ ان کا دعویٰ، چیلنج، تراویح کا لفظ نبی کی حدیث سے دکھا دو، میں ماننے کا تیار ہوں۔ اور کچھ بھی دکھا دو تو مانتا ہی نہیں۔ پہلی بات، ہاں کیا یہ کہ نئی مسئلہ ہے کہ نئی بات ہے؟ ایسے بہت ساری باتیں قرآن مجید کی آیت سے، نبی کی حدیث سے بتایا گیا، کہاں مانو؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں کو چکما دیا جا رہا ہے۔ تراویح یہ ترویحہ کی جمع ہے عربی میں، جس کے معنی آتا ہے راحت، تھوڑا آرام، سکون، یعنی تھوڑا آرام کر کے اور راحت حاصل کر کے بدن کو ایک چستی اور ایک طاقت دے کر کے پھر نماز شروع کرے، اسے تراویح کہا جاتا ہے۔ تو عام طور پر علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح میں جو فتح الباری ہے بیان کرتے ہیں کہ تراویح کو تراویح اس وجہ سے کہا گیا کہ تراویح کے معنی تھا آرام، تھوڑا سکون، تو ہر 4 رکعت میں تھوڑا آرام دیا جاتا ہے تاکہ بدن کو ایک طاقت ملے۔ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کرتے ہیں نا، تو ظاہر سی بات ہے 4 رکعت کے بعد آدمی تھوڑی تھکاوٹ آتی ہے، تو اس کے حساب سے کہا گیا کہ 2 منٹ 3 منٹ یا 1 منٹ جو بھی ہو سکون حاصل کر لے پھر کھڑے ہو، اس لیے تراویح کو تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ لفظی اعتبار سے بتایا۔ جہاں تک مسئلہ شریعت کا، تو شریعت میں تراویح کا لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام طور پر: قیام اللیل، صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز۔ یاد رکھیں یہ تینوں کا تینوں سے قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ قیام اللیل راتوں کو قیام کرنا، اور صلاۃ اللیل رات کی نماز، اور تہجد کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ ان تینوں نماز دراصل ایک ہی ہے، خالی نماز کا نام کا فرق ہے کہ نام الگ الگ ہے، اور اسی تینوں نماز کو یا تینوں نام کے اوپر ایک چوتھا نام دیا گیا تراویح کا۔ بس یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ محدثین جو ہے حدیث کی شرح کرنے والے، چاہے امام بخاری، امام مسلم، ترمذی ہو یا ائمہ اربعہ ہو، انہوں نے جو امت کے بڑے عالم تھے، سلف کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اسی نماز کا ایک دوسرا نام دے دیا تراویح۔ یہ تراویح کو الگ سے نماز نہیں ہے،
جیسا کہ ان لوگوں کا ایک سوال یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز الگ ہے اور قیام لیل تہجد نماز الگ ہے، اس لیے دونوں الگ الگ پڑھتے ہیں، جبکہ میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے عالموں سے، چاہے بڑا سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، آئے اور ہم سے بحث کرے اور ثابت کر دے کوئی دنیا کے عالم یا کوئی مائع کا لال کہ تراویح کی نماز الگ ہے اور تہجد کی نماز الگ ہے، انشاءاللہ جو بول بتایا سزا برتنے کے لیے تیار، میرا دعویٰ چیلنج۔ کوئی دنیا کا مولوی ثابت نہیں کر سکتا کہ تراویح کی نماز الگ، قیام لیل تہجد الگ ہے، بلکہ یہ سب ایک ہی نماز ہے۔ اسی کو قیام لیل کہو یا صلاۃ اللیل کہو یا تہجد کی نماز کہو یا تراویح۔ رمضان کے مہینے میں ہم تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں، بقیہ 11 مہینے ہم تہجد کی نماز سے یاد کرتے ہیں، بس سب ایک ہی نماز ہے۔ یہ ان کا دوسرا سوال۔ تیسرا سوال، وہ کہتے ہیں کہ اس کی رکعات بھی الگ الگ ہے۔ دیکھو اس میں بھی فرق کر دیا، کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی نماز 8 رکعت ہے، نہیں تراویح کی نماز 20 رکعت ہے وہ لوگ کہتے ہیں، اور تہجد کی نماز 8 رکعت ہے، اس میں بھی فرق کر دیا، جبکہ یہ بھی غلط ہے، بے بنیاد۔ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ تراویح کی نماز کی رکعت الگ ہے اور تہجد کی نماز کی رکعتوں کی تعداد الگ ہے، بالکل غلط۔ تعداد ایک ہی ہے، جب نماز ایک ہی ہے تو تعداد بھی ایک ہی ہے، دونوں کا کیسے ہو سکتا؟ اب اس کو ثابت کرو، دلیل ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں مختصر طور پر، کیونکہ اگر بات لمبی کی جائے تو آدھا ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے، میں مختصر بیان کروں۔ ابھی جو میں حدیث میں پیش کیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سلمہ ابن عبد الرحمن رضی اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین مجھے بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی، یعنی رمضان کے مہینے میں وہ کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی عبادت کے معاملہ اور رات کی نمازوں کا معاملہ آپ سے زیادہ دنیا کا کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ جان سکتا ہے کیا بھائی؟ نبی کی بیوی سے زیادہ کوئی جان سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عائشہ سے پوچھا جا، تو عائشہ رضی اللہ تعالی جواب میں کہتی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ بتاؤ کیا ہے اس کا جواب؟ ہے کسی مولوی کے پاس جواب؟ عائشہ رضی اللہ تعالی کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے۔ اور ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا، ان کی لمبائی کا کیا کہنا، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، لمبا سجود کرتے تھے، لمبا رکوع کرتے تھے، اتنے زیادہ تلاوت کرتے تھے کھڑے کھڑے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ جاتا، سوجن آتا۔ اللہ اتنی لمبا آج ہم لوگ کر نہیں سکتے۔ ارے فرض نماز پڑھی آ رہا ہے مسلمان، تراویح کو لمبا قیام کیسے کرے گا؟ شروع میں 5-6 دن آتا، بعد میں غائب ہو گیا، پھر آخری میں آئیں گے، پھر چھٹی ہوگی۔ یہ مسلمانوں کا حال۔ تو سوال کیا جا رہا ہے رمضان میں عبادت کے بارے میں، یعنی پوچھا جا رہا ہے تراویح کے تعلق سے، اس لیے رمضان میں عام طور تراویح پڑھتے ہیں، تہجد تو ہمیشہ ہے نا، سال کے 12 مہینہ۔ لیکن جواب میں کیا دے رہے؟ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ 4 8 رکعت تراویح ہوئی یا قیام لیل تہجد جو بھی کرو، اور 3 رکعت وتر، 8 3 11 ہو گیا۔ بات واضح ہے۔ اب اس کے علاوہ کسی کا یہ کہنا کہ نہیں تم لوگ جو ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی کو نہیں مانتے ہو، صحابی کا یہ عمل ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے یا پڑھاتے تھے یا لوگوں کو حکم دیتے۔ اب اس کا جواب دیا تو کہتے ہیں کہ تم سیدنا عمر رضی اللہ کو نہیں مانتے ہو، کہتے ہو بدعتی عمری ہے۔ بھائی صحیح سی بات ہے، 20 رکعت تراویح پڑھے تو بدعت ہے، یہ بات واضح ہے، نہ نبی سے ثابت، نہ صحابی ثابت، نہ تابعین تابعین کسی سے ثابت نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح 8 ہی رکعت ہے اور 3 وتر ہے۔ ہاں وتر کی نماز میں گنجائش ہے، 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے
لیکن تراویح قیام اللیل فکس ہے 8 تو 8 ہی ہے بس. اب یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یا عمر رضی اللہ عنہ اس کا حکم دیا تھا، یہ بھی غلط ہے، بے بنیاد بات. کیوں؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حکم نہیں دیا. یہ ان کی طرف غلط نسبت کی جا رہی ہے، جھوٹی باتیں بیان کی جا رہی ہے، امیر المومنین صحابی کو بدنام کیا جا رہا ہے. وہ کبھی زندگی میں حکم نہیں دیے 20 رکعت کا، 8 رکعت کا. دلیل؟ اس میں بھی دلیل ہے. موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، سائب بن یزید کہتے ہیں علی سائب بن یزید قال امر عمر ابی بن کعب وتمیم الداری ان یقوم للناس 11 رکعتا. ہے بولگی اس کا جواب دیں. سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کو 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھاؤ یا قیام اللیل کرو، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھاؤ. 11 یہاں بھی 11 رکعت، کہاں 20 رکعت؟ کہاں چلی گئی؟ تو بکری کھا گئی؟ یہ بول کے ہر لیا کیا کر دیا؟ جہاں تک رہا وہ مسئلہ کہ جو عمر بن خطاب کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے 20 رکعت کا، وہ بالکل ضعیف ہے، ضعیف ہے، حدیث کی سند صحیح نہیں ہے. کیسے؟ وہ بھی جواب دیتا. سنو، جس حدیث میں بیان کیا گیا نا کہ 20 رکعت تراویح عمر رضی اللہ عنہ حکم دیا تھا، اس میں ایک راوی ہے، راوی کا نام بتا دے رہا ہوں، نوٹ کر لو. یزید ابن رومان. یزید ابن رومان کے بارے میں بیان کیا گیا موطا امام مالک میں ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور نہیں پایا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا تھا، ان کو ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا بیچ میں ایک راوی اور ہے. وہ کون سا راوی ہے؟ وہ گھوٹالا ہو گیا، وہ معلوم نہیں. اس کا مطلب ہوا کہ یہ روایت منقطع السند ہے، بیچ میں ایک سند کٹ گیا، ایک راوی کٹ گئی. جب اس راوی کا عطا پتہ نہیں تو کیسے کہا جائے گا بھائی؟ اس کا مطلب یہاں گھوٹالا ہوا ہے. ایک بھی صحیح روایت نہیں. یہ کہنا قیام اللیل الگ، تہجد الگ، تراویح الگ، بالکل غلط ہے. اچھا یہ جواب ہو گیا. ایک جواب اور، وقت ہو گیا. ایک جواب اور موطا امام مالک میں ہی اور مسند احمد میں بھی ہے اور دیگر حدیث کتاب ملے گا. سائب بن یزید کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کے آخری حصے میں، اور عمر بن خطاب اور دیگر راوی حدیث کہتے ہیں 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، یعنی قیام اللیل. یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے کہ 3 دن پڑھائے نا، چوتھے دن نہیں پڑھائے. کیوں نہیں پڑھائے؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس میں دیا ہوا ہے اِنِّی خَشِیتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہو گیا، ڈر لگ گیا تمہاری یہ شوق جذبہ کو دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جائے تو تم اس کو ادا نہ کر سکو. فَتَعْجِزُ عَنْهَا، یہ حدیث کا الفاظ. ظاہر سی بات ہے 5 وقت کی نماز ویسے ہی فرض ہے، یہ امت ادا نہیں کر رہی پابندی سے. اگر ایک اور پڑھ جاتا 6 ہو جاتا. ابھی 6 نماز کیسے امت پڑھتی؟ بھاری نہیں، مشقت نہیں. اس ڈر سے میں نے چھوڑ دیا کہ تم اپنا اپنا پڑھ لو. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر بن خطاب کا دور آیا تو اب چونکہ جس بات کا اندیشہ تھا، جس بات کا ڈر تھا وہ ختم ہو گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ دیکھا کہ لوگ مسجد کے اندر، اپنے گھر میں نہیں، مسجد کے اندر الگ الگ طور پر کوئی 2 آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر 3 پڑھ رہا ہے، کوئی 4 ادھر پڑھ رہا ہے، الگ الگ بکھرے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوچا کہ سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دے اور جماعت سے پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. نعمت البدعۃ هذه، یہ لفظ آیا، اسی کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت. دیکھو یعنی بدعت بھی اچھی ہوتی ہے کیا؟ ارے ہر بدعت کو اللہ کے نبی خطبہ میں بولتے تھے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف جائے گی. اور یہ کہتے ہیں اچھی بدعت بھی ہے اور بری بدعت بھی ہے. کیا پخانا بھی کسی کا خوشبودار ہوتا ہے کیا؟ جواب ہے استغفر اللہ. یہ کہاں سے تقسیم کر دیا؟ غلط بات ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جماعت کے ساتھ اس لیے کر
قاری امام کے پیچھے تو اچھا رہے گا. تو ابی کعب رضی اللہ عنہ اس زمانے میں حافظ قرآن کے قاری تھے, ان کو لگا دیا, اور عورتوں میں تمیم داری رضی اللہ عنہ کو لگا دیا کہ امام کے پیچھے پڑے تو اچھا ہے. لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کیا کہ افضل بہتر ہے رات کے آخری حصے میں پڑھنا تراویح کی نماز یا قیام لیل. لیکن چونکہ پوری دنیا کے اندر رمضان کے مہینے میں ایک ماحول بنا رہتا ہے, عشاء کی نماز پر فوراً تراویح شروع کر دو, ایک ماحول ہے, تو ماحول کے حساب سے چلے گا, جائز ہے. عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوگا اور فجر کے اذان سے پہلے تک اس کا ٹائم رہتا ہے. خالی بہتر اور افضل کا مسئلہ ہے اتنا ہی, افضل وہ ٹائم ہے اور جائز یہ ٹائم ہے. اب آپ کی مرضی, جس پر عمل کر لے, دونوں کو جائز ہے, اس میں لڑنے جھگڑنے کی بات کیا. اب اختلاف کرنا نہیں, 20 لوگ کہتے تم نبی صحابی کو نہیں مانتے ہو, عمر کو نہیں مانتے ہو, تم کیسے ہو, تم غیر مقلد. ارے یہ کہاں کی بات, تانے دینا, فتنہ فساد کرنا. تم لوگ فتنہ ہو, ایک نئی بات لا رہے ہو, نئی بات ہم لا رہے ہیں. بیٹا باپ سے پوچھے کہ ابو جان تو ہم سے پہلے کیسے آ گیا, کوئی بات ہوئی؟ دیکھو وہی بات ہے, یہ الٹا ہم سے پوچھ رہا ہے, یہ نئی بات کہاں سے آ گئی. فتنہ, یہ فساد, سارے فتنہ فساد کی جڑ ہے قرآن حدیث کو چھوڑ دینا. آ جاؤ قرآن کی طرف, آ جاؤ رسول کی حدیث کی طرف, اختلاف ختم ہو جائے گا. اختلاف جان بوجھ اس کے مول بھی رکھے ہوئے, اب کیا کہا جائے. تمہارا باتیں بہت ساری ہے, اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی مسئلہ تو باتیں کچھ وقت زیادہ ہو گیا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.